الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 5 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. محترم اساتذہ کرام، کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. ہماری کتاب کا باب سوم، جس کا عنوان ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم. اس کا پہلا سبق، جس کا نام ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم. محترم اساتذہ کرام، اس سبق کو مکمل پڑھا لینے کے بعد ہمارے طلباء اس قابل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ وہ اسراء اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی و مفہوم کو اچھے سے جان سکیں. سفر معراج کے واقعہ سے اجمالی طور پر آگاہ ہو سکیں. مسجد اقصی میں حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی امامت انبیاء کرام کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں. سفر معراج کے موقع پر نماز کے عظیم تحفے کے بارے میں جان سکیں اور ساتھ ہی ساتھ بیت المعمور، سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں. حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کے عظیم معجزہ یعنی معجزہ معراج کے اثرات سے آگاہی حاصل کر سکیں. محترم اساتذہ کرام، اس سبق کو مکمل پڑھا لینے کے بعد آپ نے بچوں کو مسجد اقصی کے بارے میں مختلف تصاویر کے ذریعے اور دستاویزی فلم کے ذریعے معلومات بہم پہنچانی ہے کہ مسجد اقصی کس طرح کی ہے، کہاں پر موجود ہے، اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں. قبہ صخرہ کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بچوں کو واقعہ معراج کے سائنسی اہمیت اور اثرات کے بارے میں بھی تفصیلاً بتانا ہے. اس واقعے سے ہم بچوں کی بہت اچھی تربیت کر سکتے ہیں. ہم معجزات رسول صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کے بارے میں بچوں کا ذہن اچھا بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بچوں کے دلوں کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی محبت سے معمور کر سکتے ہیں. محترم اساتذہ کرام، اسی باب کا دوسرا سبق، جس کا نام ہے بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ بچے جب پڑھیں گے، سنیں گے تو ہمارے بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ بیعت عقبہ کے بارے میں اچھے سے جان سکیں، بیعت عقبہ کی شرائط کے بارے میں جان سکیں، فروغ اسلام کے سلسلے میں بیعت عقبہ کے دور رس نتائج کا جائزہ لینے کے قابل ہو جائیں اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی نقطہ نظر سے بیعت کی اہمیت کے بارے میں بھی مکمل معلومات حاصل کر سکیں. محترم اساتذہ کرام، اس سبق کو مکمل پڑھا لینے کے بعد آپ نے بچوں کو بیعت عقبہ کی اسلامی نقطہ نظر سے اہمیت کے بارے میں تفصیلاً بتانا ہے. نہ صرف وہ باتیں جو ہماری کتاب یا سبق کے اندر لکھی ہیں وہ بتانی ہیں، بلکہ قرآن و حدیث سے اس سے ریلیٹڈ معلومات اور خاص طور پر مستند معلومات اکٹھی کر کے اپنے طلباء کو بتانی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بیعت عقبہ اولیٰ کے احوال کے بارے میں بچوں کو بتانا ہے. بیعت عقبہ اولیٰ کے ساتھ ساتھ بیعت ثانیہ کے دور رس نتائج کے بارے میں بھی بچوں کو آگاہی فراہم کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 12 نقیبوں کے نام اور ان کو مقرر کرنے کی حکمت بھی بچوں کو بتانی ہے، تاکہ بچوں کو ان تمام 12 افراد کے نام بھی یاد ہو جائیں اور ان کو
مقرر کرنے کی حکمت بھی بچوں کو اچھے سے یاد ہو جائے اور معلوم ہو جائے۔ محترم اساتذہ کرام، ہمارے اس باب کا تیسرا سبق جس کا عنوان ہے ہجرت مدینہ، اس سبق کو مکمل پڑھا لینے کے بعد ہمارے طلباء اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس قابل ہو جائیں گے کہ ہجرت کے معنی و مفہوم کو سمجھ سکیں۔ ہجرت مدینہ کے تناظر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے کردار کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے ہوئے امانتوں کی اہمیت کے بارے میں جان سکیں۔ اہل مدینہ منورہ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے استقبال کے بارے میں جان سکیں کہ انہوں نے کس طرح عظیم الشان انداز سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا استقبال کیا تھا۔ ہجرت مدینہ کے واقعات، اہمیت اور اس کے اثرات سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ اور ہجرت مدینہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے سفر مدینہ میں بھی اور غار ثور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں میزبان رسول بھی کہا جاتا ہے، بچے ان دونوں عظیم ہستیوں کے کردار سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ دعوت دین میں حکمت و دانائی کی اہمیت کیا ہے اس کے بارے میں بھی بچے اچھے سے معلومات حاصل کر سکیں۔ محترم اساتذہ کرام، اس سبق کو مکمل پڑھا لینے کے بعد ہم نے بچوں کو ہجرت مدینہ کے مکمل واقعات بڑے اچھے انداز سے بتانے ہیں اور سمجھانے ہیں۔ ہجرت مدینہ کی اہمیت کے بارے میں بتانا ہے، یہ بھی بتانا ہے کہ ہجری کیلنڈر کا آغاز کیسے ہوا، یعنی ہجرت مدینہ کے بعد سے ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ بچوں کو مزید ہجرت مدینہ کے واقعات سے آگاہ کرنا ہے اور اپنے طلباء کو ان اشعار سے روشناس کروانا ہے جو انصار کی بچیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے استقبال کے موقع پر بڑی محبت سے پڑھے تھے۔ محترم اساتذہ کرام، ہمارے اسی باب کا چوتھا سبق جس کا نام ہے مواقعات مدینہ۔ محترم اساتذہ کرام، اس سبق کو مکمل پڑھا لینے کے بعد ہمارے طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ مواقعات مدینہ کا معنی و مفہوم جان سکیں۔ مواقعات مدینہ کے تناظر میں اخوت اور بھائی چارے کے تصور کو اچھے سے سمجھ جائیں، اور مواقعات مدینہ کے تناظر میں مہاجرین و انصار کو جان سکیں، اور مواقعات مدینہ کو جانتے ہوئے ہمیشہ کے لیے اس کی اہمیت کو پہچان سکیں۔ اس کے علاوہ معاشرے میں مواقعات و بھائی چارے کے فوائد اور اس سے مرتب ہونے والے اثرات کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں۔ محترم اساتذہ کرام، اس سبق کو مکمل پڑھا لینے کے بعد آپ نے اپنے طلباء کو ایثار و قربانی سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات سنانے ہیں۔ اخوت و بھائی چارے کے معاشرے پر کون کون سے اثرات رونما ہوتے ہیں اس کے بارے میں بچوں کو اچھے سے تربیت کرنی ہے، اور بچوں کو یہ بھی سمجھانا ہے کہ اگر ہم اخوت و مساوات کو اپنائیں گے تو ہمارے درمیان اتحاد اور یگانگت قائم ہوگی اور ہم بہترین معاشرے کو قائم کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ محترم اساتذہ کرام، ہمارے اسی باب کا پانچواں سبق جس کا عنوان ہے مسجد نبوی، اس سبق کو مکمل پڑھا لینے کے بعد ہمارے طلباء مسجد نبوی سے متعارف ہو سکیں گے کہ مسجد نبوی ہے کہاں اور کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں مسجد نبوی کی تعمیر کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں گے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حوالے سے مسجد نبوی کی اہمیت جان سکیں گے۔ مسجد نبوی کی اہمیت اور اس کی تاریخی، تعلیمی اور معاشرتی اہمیت سے آگاہی حاصل کر سکیں گے۔ محترم اساتذہ کرام، اس سبق کو بھی پڑھا لینے کے بعد ہمیں اپنے طلباء کو اچھے سے رہنمائی کرنی ہے اور انہیں بتانا ہے کہ ہجرت مدینہ
اور مدینہ منورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کیسے ہوئی، مدینہ کے لوگوں نے استقبال کیسے کیا اور مسجد نبوی کی تعمیر کیسے کی گئی، اس کے بارے میں ہمیں وضاحت سے بتانا ہے۔ ہم نے سمعی و بصری معاونت سے طلباء کو مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کے بارے میں آگاہی فراہم کرنی ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے طلباء کو یہ بھی بتانا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے عہد میں مسجد نبوی کو کس قدر محبت کے ساتھ، پیار اور عقیدت کے ساتھ اس کی توسیع کی گئی تھی۔ محترم اساتذہ کرام، سب آپ مسجد نبوی کے بارے میں بچوں کو بتائیں گے اور دل سے بتائیں گے، اخلاص سے بتائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے دلوں میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی۔ اسی باب کا چھٹا سبق جس کا نام ہے میثاق مدینہ۔ محترم اساتذہ کرام، اس سبق کو بھی مکمل پڑھا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ میثاق مدینہ سے متعارف ہو سکیں، میثاق مدینہ کے نمایاں واقعات اور اس کے پس منظر سے آگاہی حاصل کر سکیں، میثاق مدینہ کی اہمیت کے نتیجے میں اس کے فوائد اور روزمرہ زندگی میں وعدے کی پاسداری کے بارے میں جان سکیں۔ محترم اساتذہ کرام، اس کے بعد ہم نے اپنے طلباء کو میثاق مدینہ سے متعلق دفعات یعنی اس کی شکیں، شرائط اور اثرات کے بارے میں تفصیل سے بتانا ہے تاکہ انہیں آگاہی ہو کہ میثاق مدینہ تھا کیا اور اس کو کیوں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی سیاسی بصیرت کے واقعات کو بھی بچوں تک پہنچانا ہے، بتانا ہے تاکہ بچے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی سیاسی بصیرت کتنی عظیم الشان تھی۔ محترم اساتذہ کرام، اس باب کا 7واں اور آخری سبق جس کا نام ہے غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، اس سبق کو مکمل پڑھانے کے بعد ہمارے طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ جہاد کے حقیقی تعارف سے آگاہی حاصل کر سکیں، غزوہ و سریہ کے معنی و مفہوم اور ان کے درمیان فرق کو جان سکیں، غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں اچھے سے جان سکیں، غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق کے پس منظر اور واقعات کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں، غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے روزمرہ زندگی کے اندر وعدے کی پابندی کے عادی بن جائیں، وعدے کی پاسداری کرنے والے بن سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے طلباء کو غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباب، واقعات اور نتائج کے بارے میں بھی تفصیلاً معلومات فراہم کرنی ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ جہاد کی ضرورت و اہمیت کیا ہے۔ ہم نے اپنے طلباء کو بڑے پیارے انداز سے جہاد کے جذبے سے سرشار بھی کرنا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ جہاد کی اہمیت کیا ہے اور ہم پر کس کس وقت پر جہاد فرض ہوتا ہے۔ محترم اساتذہ کرام، یقین جانیے ہمارے طلباء ہمارا مستقبل ہیں، ہماری قوم اور ہمارے وطن کا مستقبل ہیں۔ آج اگر پیار سے، محبت سے، اخلاص سے اور جو ہے وہ دل کی گہرائی سے ہم اپنے طلباء کو گائیڈ کریں گے، رہنمائی کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے طلباء اچھے انسان ہی نہیں، اچھے مسلمان ہی نہیں بلکہ اچھے پاکستانی بھی بن جائیں گے اور ہمارے پاکستان کا مستقبل اللہ کے فضل و کرم سے روشن ہو جائے گا۔ ہماری قوم حقیقت میں بہترین قوم کہلانے کی حقدار بن جائے گی اور وہ قوم بنے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سنتوں کی مہک آئے گی، جس کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی خوبیاں موجود ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اسی قوم میں سے
انشاءاللہ صلاح الدین ایوبی باہر آئیں گے، اسی قوم میں سے محمود غزنوی جیسے عظیم الشان لوگ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم اساتذہ کرام، اسی طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی واچ کر سکتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری کتابوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.goharpublishers.com پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں، جہاں آپ کو ہماری تمام کتابوں سے متعلق کی بکس، اسکیم آف اسٹڈیز، لیسن پلان اور ماڈل پیپرز دستیاب ہوں گے۔ محترم اساتذہ کرام، امید ہے آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔